الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے لیے انتہائی معزز، قابل قدر، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوانوں، آپ حضرات کے سامنے انتہائی مختصر وقت میں ہمارے جلسے کا عنوان عقیدہ ختم نبوت، عظمت صحابہ و اہل بیت و استحکام پاکستان کانفرنس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انتہائی اختصار سے ان 3 موضوعات کو بیان کروں گا. آپ حضرات سے درخواست ہے آپ توجہ اسٹیج کی جانب مرکوز رکھیں. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے نبی جی، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں. اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں مردوں کی ابوت کی نفی کی ہے کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں. سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کریم نے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مردوں کا باپ ہونے کی نفی کی تو متصل فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں. ان 2 جملوں میں مناسبت کیا ہے؟ ان 2 جملوں میں ربط کیا ہے؟ ان 2 جملوں میں جوڑ کیا ہے؟ انتہائی توجہ فرمائیں، اس آیت کا پس منظر سماعت فرمائیں، بات کھل کر سمجھ میں آ جائے گی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے 7 کی تعداد میں اولاد عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، لیکن اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بیٹے بچپن میں واپس لے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حیات رہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن میں وفات پا گئے، وہ ابھی مرد نہیں بنے تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا اے نبی جی، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. ابھی مناسبت سمجھ میں نہیں آئی کہ باپ نہ ہونے سے رسول اللہ ہونے کی مناسبت کیا ہے. اس کی مناسبت بھی پس منظر سے تعلق رکھتی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اعلان نبوت کیا، منکرین نبوت مشرکین مکہ اور مضافات کے لوگوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا انکار کیا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، اپنے کسی منصوبے میں وہ کامیاب نہ ہوئے، پھر ایک پروپیگنڈا اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک خامخواہ کی بات اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے چلا دی۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ کسی بھی بندے کی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، کسی بندے کی آگے مزید شہرت کے لیے جو نرینہ اولاد کام کر سکتی ہے، خواتین وہ کام نہیں کر سکتی۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نرینہ اولاد نہیں رہی، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے، نبی کا مشن مٹ جائے گا، نبی کی نبوت کے چرچے، نبی کی نبوت کے ڈنکے ختم ہو جائیں گے، نبی کا مشن دفن ہو جائے گا۔ ہمیں کھلم کھلا علل اعلان بتوں کی عبادت کرنے کا موقع ملے گا، اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہم بآسانی چل سکیں گے، ہمارے بتوں کو خراب کہنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ جب انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، اللہ کریم نے آیت نازل کر دی، اے نبی جی آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کی اگرچہ نرینہ اولاد نہیں ہے لیکن آپ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ رسول پوری امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرما دیا، اے نبی جی آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نسبی اگرچہ نہیں ہیں، میں آپ کو روحانی اولاد عطا کروں گا، وہ قیامت تک چلتی رہے گی، قیامت تک آپ کا مشن زندہ رہے گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کریم نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول رسالت سے نکلا ہے، رسالت کا معنی رب سے پیغام لینا، امت تک پیغام کو پہنچانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے پیغام لیا ہے، پوری امت تک پیغام پہنچایا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رسالت کو اللہ کریم نے اس مقام پہ ذکر کیا۔ گزشتہ جتنے بھی انبیاء آئے، ہر نبی کے کلمے کے 2 جز تھے، لا الہ الا اللہ، ساتھ اس کی نبوت کا ذکر تھا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ کسی نبی کے کلمے کا دوسرا جز رسول اللہ نہیں ہے، صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کلمے کا دوسرا جز لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ فرمایا ہے، اس لیے کہ لفظ رسول یہ رسالت سے نکلا ہے۔ رسالت کا معنی رب سے پیغام لینا، امت کو پیغام دینا۔ اب میں ختم نبوت کی طرف بڑھنے لگا ہوں۔ رسالت کا معنی رب سے پیغام لینا، امت کو پیغام دینا۔ اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ بنایا تو پیغام دینے کے جتنے مقامات تھے اللہ کریم نے نبی پہ وہ سارے مقامات ختم کر دیے۔ پھر پیغام دینے کے جتنے مقامات تھے اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ سارے مقامات ختم کر دیے۔ قرآن مقدس کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ،
پوری کائنات کا سب سے پہلا وہ ٹکڑا جس کو اللہ کریم نے وجود دیا اس زمین کے ٹکڑوں میں سے وہ مکۃ المکرمہ کی پاک سرزمین ہے۔ اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی پاک سرزمین میں وجود دیا۔ اس کے بعد اللہ کریم نے پوری کائنات کو بنایا، بناتے بناتے ساتوں آسمان، پھر اللہ رب العزت کا عرش و کرسی۔ اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں بھیجا۔ حضرت جناب جبریل علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس وحی لے کر آئے۔ آپ نے اپنی نبوت، اپنی وحی کا اعلان مکہ کی سرزمین سے شروع کیا۔ وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشن کی تبلیغ شروع کی۔ چلتے چلتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کبھی مدینہ جا رہے ہیں، کبھی حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، کبھی مکہ کے مضافات میں ہیں، کبھی طائف میں ہیں، کبھی بدر و احد میں ہیں، کبھی حنین و تبوک میں ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت، اپنی مشن کا اعلان کرنا شروع کیا ہے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا، اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید معجزہ دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مزید چرچے کے لیے اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ کی سرزمین اور اس دنیا کی زمین سے اٹھایا۔ اللہ کریم نے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد اللہ کریم نے جنت اور دوزخ کا نظارہ بھی کروایا۔ پھر اپنے ہاں اللہ کریم نے اپنے عرش و کرسی کے قریب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے عرش تک پہنچایا۔ جو پیغام دینے کا سب سے پہلا مقام مکۃ المکرمہ تھا، اللہ کریم نے وہاں بھی پیغام دیا۔ پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بساط کے مطابق تمام اصحاب محمد تک پہنچایا۔ پھر اللہ کریم نے آسمانوں تک، حتیٰ کہ جنت، دوزخ، عرش و کرسی تک پہنچایا، جو کہ اس مکان کی انتہا ہے۔ اللہ کریم نے مکان کی ابتدا سے لے کر مکان کی انتہا تک پہنچایا۔ اللہ کریم نے بتا دیا نبی کی نبوت ایسی ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک، روز اول سے لے کر قیامت تک نبی کی ختم نبوت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا خاتم النبیین، اے نبی جی آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 3 آپ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی۔ آخری وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں کوئی نہیں ہوتا، جیسا کہ اول اس کو کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی نہیں۔ اول کا معنی جس سے پہلے کوئی نہیں، آخر کا معنی جس کے بعد کوئی نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اس معنی کو بیان کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون بعدی 30 دجالون کذابون کلہم یزم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اے میری امت محمدیہ کے لوگوں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن لو، میرے بعد 30 جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، کلہم یزم انہ نبی، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، لیکن محمد کی سچی زبان سے یہ اعلان سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں۔ ابہام تھا خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، نبی نے بتا دیا لا نبی بعدی، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ آج لوگ خاتم النبیین کے معنی میں تعریف کرتے ہیں۔ قادیان سے مرزا قادیانی اٹھتا ہے، خاتم النبیین کہتا ہے جی خاتم النبیین کے 2 معنی ہیں، جس طرح خاتم کا معنی آخری، ایسے خاتم کا معنی مہر بھی ہے۔ اچھا جی ہم نے مان لیا خاتم کا معنی مہر بھی ہے، پھر کیا مطلب؟ وہ جی میں ثابت کروں گا کہ نبی آخری نبی نہیں ہے، خاتم کا معنی مہر ہے، اس سے معلوم ہوا میں بھی نبی ہوں، تو کیسے نبی بن گیا؟ وہ کہتا ہے خاتم کا معنی مہر، نبی نے فرما دیا خاتم
اللہ نے فرما دیا نبی خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کا معنی مہر، مطلب یہ بنے گا کہ نبی جس پہ مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا، لہٰذا نبی نے مجھ پہ مہر لگائی ہے، جب مجھ پہ مہر نبوت لگ گئی میں نبی بن گیا۔ قربان جاؤں مفکر اسلام مفتی محمود کی فہم و فراست پر، عقل و شعور پر مفتی محمود رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ حضرت مفتی محمود فرمانے لگے ارے مرزائیو، تمہیں یہ معنی ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی منمانی تشریح کرنے کی اجازت اور ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمان بھی اپنی طرف سے کوئی معنی نہیں کرتے، آؤ صحابہ کے در پہ چلتے ہیں، کیونکہ نبوت کے عینی گواہ صحابہ تھے۔ صحابہ نے نبی کو بولتے دیکھا، صحابہ نے نبی کو سنا ہے، نبی کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنا مشن پھیلاتے دیکھا ہے، بلا واسطہ صحابہ نبی کے شاگرد ہیں، آؤ صحابہ کے در پہ چلتے ہیں۔ صحابہ نے اس کا معنی کیا کیا؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت پڑھی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے لوگو، خاتم النبیین کا معنی اللہ کے نبی نے یہ بیان کیا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، جیسے میں سب نبیوں میں آخر میں آنے والا ہوں، انتم آخر الامم، تم امتیوں میں سے آخر میں آنے والے ہو۔ تو جناب ابو ہریرہ نے بتا دیا خاتم کا معنی آخری۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، اے لوگوں میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ مرزائی اس حدیث مبارکہ کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ڈاکہ کس طرح ڈالتے ہیں؟ لوگوں کے ذہن میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، اور شکوک و شبہات کے لیے بھی سہارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا لیتے ہیں۔ دیکھو جی حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، اے لوگوں میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ وَإِنَّ آدم لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، جب ابھی آدم کو وجود نہیں ملا تھا، میں اس وقت نبی تھا۔ مرزائی کہتے ہیں دیکھو جب آدم کو وجود نہیں ملا تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، اس کے بعد 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، لیکن نبی کے خاتم النبیین ہونے پہ کوئی فرق نہیں آیا، نبی کے خاتم النبیین ہونے پر کوئی رکھنا نہیں آیا۔ ایک مرزا قادیانی کے آنے سے نبی کی ختم نبوت میں رکھنا کیوں پڑا ہے؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ جب آدم نہیں آئے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے۔ جناب آدم، جناب عیسیٰ، جناب موسیٰ، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، حتیٰ کہ سارے انبیاء آ گئے، نبی کی ختم نبوت پہ کوئی رکھنا نہیں آیا۔ ایک مرزا قادیانی کے آنے سے نبی کی ختم نبوت پہ رکھنا کیوں پڑا ہے؟ ہم نے کہا دجل سے کام لیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر نبی کی حدیث کو سمجھ لیتے اعتراض کبھی نہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن مقدس کی آیت کو سمجھنے کے لیے پس منظر کو دیکھا جاتا ہے، حال و احوال کو دیکھا جاتا ہے، سیاق اور سباق کو دیکھا جاتا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی جس طرح آخری نبی ہے، ایسے ہی خاتم الانبیاء کا معنی خاتم الاوصاف بھی ہے، جس پہ اوصاف ختم ہوں۔ اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام اوصاف عطا فرمائے جو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء میں اوصاف جتنے بھی موجود تھے، وہ سارے اوصاف اللہ نے میرے نبی میں رکھ دیے۔ تو جب ابھی سارے انبیاء نہیں آئے تھے، اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اس وقت
وقت بھی خاتم النبیین بنایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اوصاف میں نے بقیہ انبیاء کو دینے تھے وہ سارے کے سارے اوصاف میں نے آپ میں رکھ دیے، وہ سارے کے سارے اوصاف میں نے آپ پہ ختم کر دیے۔ ہم مختلف پروگراموں میں مختلف محافل میں جاتے ہیں، جی فلاں پروگرام ایسا تھا، فلاں پروگرام پہ بڑے انتظامات تھے، بڑا عجیب سسٹم تھا، لیکن ہم نے شاہ خالد ٹاؤن میں ختم نبوت کانفرنس دیکھی، اس پہ جتنے انتظامات تھے ان پہ انتظامات ختم ہیں۔ سیکورٹی کا نظام اعلیٰ، اسٹیج کا نظام اعلیٰ، ساؤنڈ کا نظام اعلیٰ، مجمع کو بٹھانے کا نظام اعلیٰ، لائٹنگ کا نظام اعلیٰ، تو ہر بندہ یہ کہتا ہے انتظامات اس کانفرنس پہ ختم ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا اے نبی آپ اس وقت خاتم النبیین تھے جب آدم علیہ السلام نہیں آئے تھے، مطلب یہ ہوگا جتنے اوصاف میں نے 1,24,000 انبیاء کو دینے تھے وہ سارے اوصاف میں نے تجھ میں رکھ دیے، اوصاف تجھ پہ ختم کر دیے۔ اور جب سارے کے سارے انبیاء آ گئے آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ اس وقت خاتم النبیین کا معنی ہوگا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آخری بات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کریم نے نبوت ختم کر دی۔ اللہ کریم نے اپنے سارے کے سارے انبیاء کی تعداد 1,24,000 یا 44,000 کم و بیش بنائی۔ پھر اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلامذہ، جو شاگرد اور جو دیوانے عطا فرمائے جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، ان کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش ہے۔ اللہ کریم نے فرما دیا اے نبی جی میں نے انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 بنائی ہے، میں نے جو صحابہ دیے ہیں تجھے ان کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ یہ اتفاقاً ایسے کیوں بن گئی؟ گویا کہ میرے رب نے یہ بتا دیا اے نبی جی نبی میرا نمائندہ ہوتا ہے، یہ صحابہ یہ تیرے نمائندے ہیں، میرے نمائندے بھی 1,24,000 ہیں، تیرے نمائندے بھی 1,24,000 ہیں۔ میری نمائندگی انبیاء پہ ختم ہے، آپ کی نمائندگی صحابہ پہ ختم ہے۔ اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت بھی عطا فرمائے۔ ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، نبی کے صحابہ کو مانتے ہیں، نبی کے اہل بیت کو مانتے ہیں، تو ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں آؤ نبی کی نبوت کو مانو، نبی کی ختم نبوت کو مانو، نبی کے صحابہ کو مانو، نبی کے اہل بیت کو مانو۔ پاکستان کا استحکام رہے گا اگر کسی نے نبوت کا انکار کر دیا، نبوت کو مان کے ختم نبوت کا انکار کیا، ختم نبوت کو تو مانا، صحابہ کا انکار کیا یا صحابہ کو مانا، اہل بیت کا انکار کیا، ان چاروں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دیا اس نے پاکستان کے استحکام کو خراب کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں آؤ سارے مقدس شخصیات کو مانو، نبی کی نبوت بھی مانو، ختم نبوت بھی مانو، صحابہ بھی مانو، اہل بیت بھی مانو، فقہا کو بھی مانو، اولیاء کو بھی مانو، مشائخ کو بھی مانو، سارے کے سارے جو دین کے اللہ کریم نے اسباب بنائے ہیں ان سب پہ اعتقاد رکھو۔ پاکستان میں استحکام آئے گا، میرے ملک میں خوشحالی آئے گی، فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا۔ جو ان مقدس شخصیات کا انکار کرتا ہے وہ ملک کے استحکام کو برباد کرتا ہے۔ ہم آج ختم نبوت کانفرنس، عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کر کے امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں آؤ ان تمام عقائد پہ جمع ہو جاؤ، جو اسلام کی ضرورت ہے ان تمام عقائد پہ جمع ہو جاؤ جو اہل سنت کی ضروریات ہیں۔ پاکستان مستحکم ہوگا، فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو تمام ضروریات دین ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔